یہ نال والا گھر بھی خالی ہے، بڑی جگہ ہے، مہربانی کرتے تشریف لائیں گا۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے، بیمار لوگوں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد حضرات کی اولاد دورینہ کے لیے اور مرحومین کی بخشش کے لیے، خصوصاً ایسے مرحومین جو ان مجلسوں میں شرکت کرتے تھے اور اب ہماری صفوں میں نہیں ہیں، ان سب کی مغفرت و بخشش کے لیے بلند تر صلوات۔ آواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام، اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام، شہداء ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، جتنے لوگ آئے دی مجلس عزائج دامیں درہمیں قدمیں سخنیں حصہ لے، انہاں مومنین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک اتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے، لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلحیں ساڑھے نال شاملن لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں جوائیں ستن، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، مومنین مجلس تے مرحومین، اور بالخصوص جناب مرحومین دے اسال ثواب واسطے سلسلہ مجالس عزا ہے، اور اج دے بانیان سادات عظام دے مرحومین، اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الی ارواح جمیع المؤمنین المرحومین، لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات، بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو سارے بارے دیگر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام،
الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلاة والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم ومبغضیهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ تعالی عوض الحسین علیہ السلام من قتلہ ان جعل الامامت فی ذریتہ والشفاء فی تربتہ وإجابة الدعاء عند قبره ولا تعد أيام زائريه جائعا وراجعا من عمره الصلوات. برادران ایمانی، احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، موضوع گفتگو زیارت والی کربلا. اسی کل دے سلسلے گفتگو نو جاری کر دیا پھر چند احادیث معصوم. فقط معصوم نہیں، جیسا کہ کل عرض کی تھی کہ بہت سارے ایک گروہ ایسا بھی ہے عالم اسلام میں کہ جڑے زیارت قبر پیغمبر دے بھی قائل نہیں. ایک گروہ ہے جڑا قبور دی زیارت نو مطلقاً جائز سمجھدا ہی نہیں، چاہے وہ زیارت پیغمبر اعظم بھی کیوں نہ ہوئے. اور اسی مکتب فکر نو وہابی دے نام نال یاد کیتا ویندے. ابن تیمیہ اور شیخ عبدالوہاب دے فالورز اور پیروکار شاید 90-95% لوگاں واسطے جڑے میرے سامعین تشریف فرماؤ شاید نمی بات ہوئے. ابن تیمیہ اور شیخ عبدالوہاب آدن جو مدینے قبر پیغمبر دی زیارت کر کے ونجنا جائز نہیں، شریعت اجازت نہیں دین دی، او آدن مسجد نبوی دی زیارت دی نیت کرو. نیت مسجد نبوی ہوئے، میں مسجد نبوی نماز پڑھن جا رہا، مسجد نبوی جاؤ تے نال زیارت قبر پیغمبر ہو جائے تو ٹھیک ہے، مگر زیارت دی نیت کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، ہر بندہ اختیار رکھتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین جبر کوئی نہیں، انہاں دی اپنی دلیل، انہاں دا اپنا موقف، کوئی ساڑی ضد نہیں. لیکن میں آدھا مسلمان، واہ تیرا انصاف، جس مسجد دی نماز دا اتنا اجر ہے، اس مسجد دی اہمیت ہے کس ہستی دی وجہ تو؟ عجیب بات ہے بھائی، پیغمبر اعظم دے بغیر مسجد کیا شان ہے؟ مسجد نبوی دی مقصد چونکہ مسجد پیغمبر ہے، سید الانبیاء دی قائم کردہ مسجد. لیکن عجیب منطق ہے، جن دی وجہ تو مسجد دا احترام ہے ان دی زیارت جائز نہیں. لیکن شیعہ خیر البریہ دا اے عقیدہ
نہیں شیعہ خیر البریہ میں کل جملہ عرض کر گیا، مکتب اہل بیت اطہارج وجود حج مکہ ہے، روح حج مدینہ ہے۔ پیغمبر اعظم نے خود فرمائے جڑا بندہ حج کرے اور میری زیارت نہ کرے فقط جفانی، میرے نال جفا کیتی ہے، میرے نال ظلم کیتا، اس محسن دا تا سلام کر جے عظمت کعبہ دا سائیے، اس پیغمبر دا سلام کر جے تینو اللہ دا تعارف کرائے۔ اور میرے محترم شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ ایک حدیث میں کل عرض کر گیا، دوبارہ دہرا دیواں، جیڑا بندہ کہ مومن دی زیارت واسطے اس دے گھر جا کے زیارت کرے، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہوئے، سیاست، برادری، خوشامد، ریاکاری، ووٹ کھڑا کرن واسطے نہیں گیا، مومن سمجھ کے جو مومن ہے، علی والا ہے، عزادار ہے، اس مومن دی زیارت کر رہا۔ ایک حدیث ہے معصوم فرمیندن تے مومن دی زیارت نہیں کیتی، اساں 14 دی زیارت دا ثواب۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دوسرا پیغمبر اعظم نے فرمایا، میزان الحکمت جو حدیث موجود ہے، الفردوس جو حدیث پیغمبر موجود ہے، پیغمبر اعظم نے فرمایا من زار عالما، جڑا بندہ کسی ایسے عالم دی زیارت کرے جڑا میرے دین دے حلال و حرام نو بیان کرن والا ہوئے، جڑا سا 14 دے مذہب دا فقیہ ہوئے، جڑا سا 14 دے کلام دا محدث اور راوی ہوئے، اور آون علیہ نسلہ تک میں پیغمبر دا دین پہنچا رہے ہوئے، من زار عالما فقد زارا دی۔ زہرا دا بابا فرما رہے تے عالم دی زیارت نہیں کی تھی، میں پیغمبر دی زیارت دا ثواب۔ اللہ، اور اس واسطے معصوم نے فرمایا من احان عالما فقد احاننی، فرمایا جے مومن دی احانت کی تھی، میں عالم دی احانت کی تھی، میں پیغمبر دی احانت کی تھی۔ جے عالم دی عزت کی تھی، میں پیغمبر دی عزت کی تھی۔ جے عالم دی توہین کی تھی، میں پیغمبر دی توہین کی تھی۔ جے عالم نو گالی دیتی، میں پیغمبر نو گالی دیتی۔ جے عالم دا احترام کیتا، میں پیغمبر دا احترام کیتا۔ اس واسطے جو العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے علماء نو 14 دا اور انبیاء دا وارث بنا کے بھیجے۔ اور میرے محترم جیسا کہ میں کل چندہ حدیث عرض کی تھی، اج دی حدیث چوں میں پھر انشاءاللہ زیارت دے متعلق ہی، آج تھوڑی طبیعت بھی جلیل ہے، شاید پوری دیر نال گفتگو نہ ہو سکے، اور ذرا ماحول بھی یا 6 جگہ تے مجمع تقسیم ہے۔ میں ایک جگہ تے پڑھ رہا، 6 جگہ تے مجمع الگ الگ بیٹھ کے سن رہے سکرین تے یا پروجیکٹر تے، ظاہر ہے وہ مجلس والا ماحول بھی نہیں، لیکن جتوں تک آواز جا رہی ہے یقیناً سادات دے ہاں صفِ ادا ہے، خدا قبول فرمائے۔ میں پہلی حدیث جڑی جناب دی خدمت عرض کرنے لگا، وسائل الشیعہ حدیث نمبر 19476، اور یہ حدیث 5 سلسلے نال بیان ہوئی ہے۔ یہ میں وضاحت ذرا اس واسطے ضروری سمجھدا، آج دے کچھ لبرل اور روشن خیال لوگ یا کچھ ایسے لوگ نہ اپنا مطالعہ نہ اپنا تحقیق، بس جی میرا دل نہیں مندا، اور وقت ایک بات نو جھٹلا چھوڑیا، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہوندا۔ اگر تم اس نو جھٹلا رہے اور واقعاً 14 دی حدیث ہوئی، تو جھٹلائے نا میرا دل نہیں مندا۔ اے عابد حسین بیان کر گئے، اے فلاں ذاکر پہ آدائی، فلاں خطیب پہ آدائی، فلاں عالم پہ آدائی، بس یہ داد لین کان گل کر چھوڑیں دن، ہاں پتہ نہیں گل غلط ہے یا ٹھیک ہے، یہ کوئی ہن منن والی گل ہے؟ تو تحقیق کر، پہلے پتہ کر، ہو سکتا ہے قول معصوم ہوئے، اور قول معصوم تو جھٹلا رہے ہوئے، تیرا کیا بن سی؟ اس واسطے رائے تب متعین کر جب کسی محقق کو اس دی تحقیق کرا، کسی محدث کا رابطہ کر، کسی عالم دین نہ رابطہ کر،
اسی شخص کو لو پوچھ رہے اس دا مدرک کیا ہے، ماخذ کیا ہے، اس حدیث دی حیثیت کیا ہے. اے نہ ہوئے جو اپنی سوچ اور اپنی فکر اور محدود جی سوچ دی بنیاد تے تو 14 دا کلام ٹھکرا رہے ہوئے. میں شاید آئی دے اس مجلے سے 5 احادیث ہی پیش کر سکاں زیارت کربلا دے متعلق، مگر وہ 5 احادیث اتنی تفصیل اور دقت اور اپنے بعد محققین دوست دے تعاون اور محنت نال انہا احادیث تے میں نے اے یقین ہے کہ انہا جو ایک ایک حرف معصوم دی زبان تو جاری ہویا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر خصوصاً جنہ علماء نے، جنہ محققین نے اور جنہ دوستان نے اس سلسلے میرے نال تعاون کیتا ہے اور محنت کیتی ہے، انہاں دی توفیقات اضافہ واسطے بلندتر صلوات تلاوت فرماؤ سارے. پہلی حدیث میں عرض کیتا ہے 5 سلسلیاں نال. اچھا 5 سلسلیاں تو کیا مراد ہے بھائی؟ ایک بات میں نے بھائی یاسر آ کے کر دیں اور بے اینے ہی 1 دن 2 دن یا پھر میں نے بھائی مرید عباس آ کے بے اینے ہی وہ گل کر دیں تا اگر کچھ شک ہا پہلے دن تا دوسرے بندے جدا بے اینے ہی وہ گل کی تھی تا مزید پک ہو گیا. تیسرے دن میاں نظر عباس میں نے گل کر دیں اور یقین ہو گیا. چوتھے دن بھائی نسیم عباس کر دیں اور یقین ہو گیا. 5واں بندہ آ کے کرے کہیں اور بستی دا کہیں اور حوالے نال. جدا 1 2 3 4 5 6 بندے ہکو گل کر رہے ہوئے تے نال انہاں جو ہر ایک پہ آدھا ہوئے جو میں آپ معصوم کو لو سنیں یا معصوم کو لو سنن والے دی زبان تو میں آپ سنیں اور جے دے سچ دا بھی بندیاں یقین ہوئے تے جے دے سچ دی گواہی بھی معصوم آپ دیتی ہوئے تبت پک لگ گیا. جدا 4 5 6 7 بندے وہ ایک گل پہ کر دیں ایڈا مطلب ہے ہونو دے کولے معصوم ہونے کوئی شک نہیں. جے اتنے بندیاں سنیے تے بیان کیتے کوئی ایک جھوٹا ہوندہ 2 ہوندے 3 4 5 6 بندیاں دی بات. تو میں جڑی پہلی حدیث عرض کر رہے ہیں 5 مقامات تے مجالس صدوق شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی سند نال، پھر ثواب الاعمال الگ سند نال، اور پھر کامل الزیارات 2 سندہ نال، اور وسائل الشیعہ جی موجود ہے. ہارون آدن کہ میں نے 6ویں آقا نے فرمایا وکل اللہ بے قبر الحسین 4,000 ملکن شعسن غبرن. 4000 فرشتے ہیں جڑے مظلوم کربلا دی قبر دی زیارت ہر وقت کر رہے ہوں. 4000 فرشتہ حرم امام حسین علیہ السلام ذات قبت الحسین حضرت دی ذریعے مبارک تے. مگر انہاں دی حالت کیا ہے؟ قیمتی لباساں لیں دی طرح نہ شان و شوکت دے نال نہ گریہ کر دیں، عزاداری کر دیں، مظلوم دے عزادار بن کے حرم حاضری دے رہے ہیں. یبکونہو الی یوم القیامہ تے دہاڑ واسطے پہر واسطے لازے تک نہیں، انہاں نے گریہ ہے قیامت تک. اگر جناب نے یاد ہوئے میں دوسری مجلس سے عرض کیتا ہا کہ ریان ابن شبیب 8ویں آقا دا کیا فرمائی معصوم نے 4000 ملائکہ نازل ہوئے. فرزند زہرا کوئی حکم ہوئے، فرزند زہرا نے فرمایا واپس چلے جاؤ. جدا اللہ کو لو اجازت لے کے دوبارہ کربلا پہنچے کس گیا ہا بطول دا پتر. اور 8ویں آقا بھی فرمایا وہ 4000 فرشتے پھر واپس نہیں گئے. مولا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا انہوں نے پہلی ڈیوٹی حرم میرے دادے دے عزادار ہیں. لکھاں سختیاں ہوئیں، لکھاں پابندیاں ہوئیں، لکھاں صدام آ جاویں، کہیں حسینی نو حرم قدم نہ بھی رکھن دے وین. مظلوم دا نہ گریہ بند ہوندے نہ مظلوم دی عزاداری بند ہوندی ہے. تو انسانہ دے رستے روک سکتے ہیں تے جڑے 4000 ملائکہ بلکہ اگر ایک اور حدیث میں عرض کرساں فرمایا عرشی مخلوق روزانہ مالک دی بارگاہ دعا منگ دیئے گزارش کر دیں مالک سانو اجازت دے اسا فرزند زہرا دی زیارت کر رہا. اور یہ حدیث بھی بیان ہوئی اور واقعاً
علماء فرمائیں جو ہے حدیث مستند ترین حدیث جو ہے اسحاق ابن عمار نے امام صادق علیہ السلام کو نقل کی تھی. میں حدیث عرضہ کرا لیسا شیئن فی السماوات الا وهم یسألون اللہ ان یوزن لهم فی زیارت الحسین. فرمایا عرش دی آسمانہ دی فقط زمین نہ، عرش الہی فضا و ہوا اور آسمان دی ران والی ہر مخلوق روزانہ اللہ دی بارگاہ سوال کر دی ہے مالک فرزند زہرا دی زیارت دی اجازت دے. اجازت مانگ دیں ففوج یدزلو وفوج یعرجو. فرمایا ایک لشکر روزانہ آسمانہ تو اتر دے فرزند زہرا دی زیارت کر کے واپس ٹرویں دیں. پھر دوسرا لشکر آندے روزانہ. بعض روایات جو ایک لشکر جوندن 70,000 ملائکہ. تعداد اتنی ہے جنہا ایک دفعہ جنہوں موقع مل جائے دوبارہ انہوں کربلا دی زیارت وقت قیامت تک نہ مل سی. شیعہ تو کیڑا خوش قسمت ہے، اللہ نے تینوں ملائکہ تو بھی افضل بنایا. ملائکہ مخدومن تو سردار ہیں. اس واسطے جو چھویں آقا کو لوگ کہے پوچھائی مولا تسا افضل ہو یا ملائکہ؟ مسکرا پہ چھویں آقا فرمایا ملائکہ اور ساڈا کیسا تقابل. ان الملائکہ خدامنا و خدام محبینا. ملائکہ ساڑھے ہی خادمین، ساڑھے حقیقی شیعہ دے بھی خادم. تو مخدوم ملائکہ اگر اپنی عظمت پہچان، تو سردار ملائکہ اگر اپنا پاکام پہچان، تو حسینی تبان، تو علی والا تبان، تو کربلا دا آزادار تبان، تو شیعہ امیر المؤمنین تبان. ملائکہ ساری زندگی ایک دفعہ کہ میں سے آزاداراں جاننا جنہاں 50 دفعہ زیارت کیتی ہے، جنہاں 3 دفعہ زیارت کیتی ہے. اور ہمیشہ ہر آزادار سکدہ بنوئے دے زیارت کربلا واسطے. اور اتھے پھر بات یاد آ رہی ہر چکرہ پھر بھول نہ جائے حدیث. معصوم کو لو پوچھا گیا مولا مکہ جائیے مدینہ جائیے کربلا کس سے زیارت واسطے یا خدا دے مہمان بنیے؟ خصوصاً پوچھا گیا مکہ اور امام حسین علیہ السلام دا جو بندہ مہمان بنے کیویں پتہ لگ سی؟ جو میں نے اجازت ملی ہے حاضری دی، میری حاضری واسطے خود اجازت مل گئی جو میں حاضر ہوا. معصوم نے چند نشانیاں بیان فرمائیاں. فرمایا پہلی نشانی ہے اگر حرم پہنچ کے آنکھ نم ہو ونجی، دل غمگین ہو جائے، آنسو جاری ہو جاویں، بیت اللہ نو ویک کے گناہ یاد آ جاویں، فرزند زہرا دے روزے مبارک تے نگاہ پوے تے ہنیوں لوڑ پویں. خوشا نصیب کہاں میں کہاں کربلا. فرمایا اگر ہانج لڑ پئی کعبہ ہوئے یا کربلا، فرمایا ہانج لا لڑنا دلیل ہے جو تینوں حاضری دی اجازت مل گئی. اور دوسرا معصوم نے فرمایا دوسری علامت ہے واپس آونجن دے بعد وط دل تڑپ دا روی تے وط حسرت ہوئی جو کداں ویسا کربلا کداں ویسا وط کعبہ. فرمایا تیرا تڑپنا اس بات دی دلیل ہے جو تیری زیارت قبول. اور تیسرا معصوم نے فرمایا حج او قبول ہے، زیارت او قبول ہے جنہیں گزرن دے بعد تیرے کردار ہی تبدیلی پیدا ہو جائے. کربلا تو پہلے دا شیعہ، کربلا تو بعد دے شیعہ فرق نظر آوے. زیارت کرن تو پہلے دی زندگی اور زیارت تو بعد والی زندگی فرق نظر آئے. اور اتھے ایک اور عقیدہ دا جملہ از کرا. علماء روحانیین اور علماء ربانیین فرمائے دیں جڑے تو ہاتھ رکھ دیں نا مظلوم دی زری تے، جڑے ہاتھ تو رکھ دیں کسی مظلوم دی قبر مبارک تے، اے زری تے ہاتھ نہیں رکھ رہا، اے معصوم نال مصافحہ کر رہے ہیں، اے معصوم دی بیعت کر رہے ہیں. معصوم دے ہاتھ رکھ کے ذریعے کربلا سرکار وفا دی زری کاظمین مشہد سامرہ روزہ پیغمبر فقط سلام نہیں فقط مس کرنا نہیں، اے ہے معصوم نال مصافحہ، اے ہے معصوم دی بیعت. ہن جدا وطن تے واپس آونے حیا کریں جڑے ہاتھ معصوم نال مصافحہ کر کے آئے نے شراب دا جام نہ پکڑیں،
جڑے ہاتھ معصوم نال مسافہ کر کے آئے نے کسی شریف دی عزت تے حملہ نہ کریں، جڑے ہاتھ مظلوم دی زری نال مس ہو کے آئے نے کتھے یتیم تے ظلم نہ کریں، جڑے ہاتھ معصوم دی بیعت کر کے آئے نے رشوت اور سود دا پیسہ انہاں ہتھاں نال وصول نہ کر، قادر کر جو تینوں معصوم دے مسافے دا شرف نصیب ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور چوتھا میرے محترم، معصوم نے فرمایا حج اور زیارت دے سفر تو واپس آؤ، لوگاں دے سامنے مشکلات بیان نہ کرو، آسانیاں بیان کرو۔ حج کرن گئے ہو، مشکل عبادت ہے، اچھا 40 تے گئے ہو، رش زیادہ ہوندے، عرفہ تے گئے ہو رش زیادہ، تے بندہ آکے تے کوئی آکھے بھائی میری 40 دی تیاری ہے، تے بندہ آکھے نا توبہ کر بھائی تیرے واسطہ کام ہی نہیں۔ فرمایا خدا توفیق دیوانا لے، ہو سکتا ہے تیرے آکھن دی وجہ تو اس سعادت تو محروم رہ گیا، تو ذمہ دار ہے۔ مشکلات بیان نہ کر، او دا حوصلہ بدھا، یعنی خالق وطن تو کربلا بلا لے، او دے واسطے وسیلے پیدا نہیں کر سکتا۔ بندے دی عادت ہوندی ہے کہ نا بھائی نا بابا تو مہربانی کر بھائی 40 تیرے واسطہ کام نہیں، ہو سکتا ہے خالق کوئی ایسا سامان پیدا کرے۔ میں 2016 میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ اکٹھے اساں سفر 40 کیتا، میں نے ایک شاگرد ہونا دا ساڑھا کلاس فیلو دوست اس میں نہ کے دسے جنے آج آخری دن نے تے ملک صاحب قبلہ بھی واپس نجف جا رہے ہیں، اساں بھی دوسرے دن جانا ہی تے آکھے لگا ملک صاحب پریشان بڑے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے، آج کچھ اداس جائے ہیں۔ میں کبھی پتہ کر دیا، میں پوچھیا میں رابطہ کیتا، سرکارے اسی باب قبلہ تے آسے امام حسین علیہ السلام دے حرم دے سامنے، اور ملک صاحب قبلہ سرکار وفاد حرم تو دریائے فرات والے پاسے، میں ملک صاحب قبلہ دی خدمت حاضر ہویا، میں کہا جی خیریت ہے، کوئی طبیعت خراب ہے، اداسی رو پہ ملک صاحب قبلہ آکھنے لگے میں آج واپس نجف جا رہے ہیں، میں معصوم دی زری دا بوسہ نہیں لے سکا، رشا میں بوسہ نہیں لے سکا، پتہ نہیں وقت کربلا آمن ہوئے یا کوئی نہ، یہ ذرا ایک الجھن تے پریشانی ہے جو ہاتھ لگ ویندے بوسہ ہو ویندا، حاضری تو ہو گئی، ایسا سفر پیدل کر کے آئے، کربلا پہنچے، 4 دیڑے رکے ہیں، چوتھے دن واپس جا رہے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں لگا زرینوں، بوسہ نہیں ہویا۔ میں کہ قبلہ اتھے تا ویل چیئر آلے ہیں واسطے رستہ بنائی کھڑے ہیں، آؤ لگے وینے ہیں، میں لے آیا ملک صاحب قبلہ نو ویل چیئر تے، یقین جانو پتہ نہیں کس دنیا دے ران آلے لوگ ہیں، جڑے آدھین علماء نو کیا پتہ ولایت کیا ہے، ایتا وہابی انتے بعد عقیدہ انتے مقصر ہیں، ویل چیئر تے میں ملک صاحب نو لے کے جدا باب الراس تو داخل ہویا نا، خدا طول عمر عطا فرمائے، میرے استاد محترم کھڑے ہو گئے، میں کہ قبلہ بیٹھو ویل چیئر دے بغیر نہ ونجن لگ سے، آنکھ لگے حیا آن دیئے جو میں ویل چیئر تے فرزند زہرا دی زری تے ونجا ہے نا قدمہ نال ٹور کے ویسا ہو سکتا ہے، ایو بخشش تا ذریعہ ویکھ رہے آئی خادم بھی حرم دا جو بزرگ ہیں، میں نال چل دا گیا، ملک صاحب قبلہ گئے، انہاں زیارت کی تھی، بوسہ کی تھا، واپس آکے پھر میں ناکھیں لگے کدی سرکار وفادی ذریعے تے لگے ونجا ہادا زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہے، جے سامنے جو نکلے اسے نا تے سرکار وفاد بین الحرمین آلے سامنے گیٹ تے حضرت دا مرثیہ لکھے آئی کہ جدا سجا ہاتھ کٹے نا سرکار وفادہ اس نے قوم اشکیان وادین و ان قطعتم بیمینی تسا میرا سجا ہاتھ کٹ چھوڑے آتا کہ ہویا جدہ تائیں اس جسم جان ہے میں فرزند زہرا دی خدمت کریں دا رس یہ ایک مصرہ لکھیا کھلائی سرکار وفاد حرم دے دروازے تے ہنجے بین الحرمین جو ہی اسا سامنے ہوئے نا تے ملک صاحب وہ جملہ پڑھیا یقین جانو اتھو کو لے کے سرکار وفادی زری دے آندے آتائیں سرکار عباس دے سارے مرسی اور رجز عربی زبانی ملک صاحب زبانی پڑھ دے گئے اور گریہ کر دے گئے کہ حضرت نے خیمہ چھوڑیں دے آئے فرمایا پانی بھریں دے آئے فرمایا
حضرت دا بازو کتویا تا اے فرمایا مشقی تیر لگا تا حضرت نے اے فرمایا قوم اشکیانو للکاریا تا اے فرمایا میاداں شاید 2016 دی زیارت دا وہ یادگار ترین دن ہا کہ ایک محقق عالم دین عربی چ مسائب پڑھ رہے ہیں اور اکھیں آنسو جاری ہیں. اس واسطے معصوم نے فرمایا ہک تا جدہ کربلا چھوڑ. تو میں عرض کر رہا ہوں جدہ خالق کربلا بلا لیندے تو وسیلے ہی پیدا کر لیندے. بابا بھائی تو حج تے نہ ونجے تیرے واسطہ کام ہی نہیں. اگر تیرے آکھن دی وجہ تو وہ بابا حج تو رہ گیا او دا ذمہ دار تو ہو سے. اس واسطے حکم ہے حج اور زیارات دیاں مشکلات آکے بیان نہ کرو بلکہ حج اور زیارات دیاں آسانیاں بیان کرو تاکہ لوگانوں رغبت پیدا ہوئے. اور چوتھا نکتہ ہے میرے محترم جدہ الوداع جتو جملہ میں شروع کیتا ہے ملائکہ ایک دفعہ کیڑا خوش قسمت شیعہ کہیں حرم دی کعبہ تو لے کے مدینہ کربلا تو لے کے مشہد تک کہیں معصوم دے حرم چی جدہ دعا آخری زیارت پڑھئے نا او دے آخری جملے ہوندیں اللہم لا تجعلہ آخر العہد منی. میرا مالک انہوں میرا آخری عہد قرار نہ دے انہوں میرا آخری سفر قرار نہ دے. میں نو بار بار آون دی توفیق عطا فرمایا تے وطن تے آویں نا تے دل دکھی ہوئی دل غمگین ہوئی تے وقت حسرت پیدا ہوئی جو کداں ویسا کربلا کداں ویسا مکہ کداں ویسا مدینہ. فرمایا تیری تڑپ دلیل ہے جو پچھلی حاضری قبول ہو گئی. تو اس واسطے میرے محترم معصوم ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو چاہ سارے حضرات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پر محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جلدی سمجھ آ رہی ہے نا جناب. اور معصوم فرمینے نے 4000 ملائکہ واپس نہیں آئے پھر حرم مظلوم گریہ کر دیں. اور اگلا جملہ یمکونہ الی یوم القیامہ ایک دن ایک لحظہ یا ایک پار نہیں فرمائے ملائکہ قیامت تک گریہ کر دے راسے. مولانا ملائکہ دا گریہ دے علاوہ اور کیا ذمہ داری. ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو چاہ سارے حضرات. بارے دیگر بھی بلندتر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اگے آ نعرہ حیدری اگے آ جاؤ اگے بلا. علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. فرمایا پہلا کام قیامت تک فرزند زہرا دے روزہ مبارک تے گریہ کریں دے راستے. دوسرا معصوم نے فرمایا فمن زارہ عارفا بحق شیعوہ حتی یبلغوہ مأمنا. فرمایا دوسرا جیڑا آزادارہ ہے نا کربلا تے فرزند زہرا دی زیارت اس دی ہو گئی قبول حق معصوم دی معرفت رکھ دیا حج کر کے آیا. فرمائے 4000 ملائکہ اس زوار دی حفاظت کریں جب تک گھر نہ پہنچ جائے. فرمایا پہلا کام ہے گریہ کرنا دوسرا کام ہے زوار دی حفاظت کرنا. تیسرا فرمایا وَإِن مَرِضَ عَادُوهُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً. اگر وہ زوار مظلوم کربلا دا بیمار ہو جائے غریب سمجھ کے متا سردار پچھن نہ آوے ہاں کمزور سمجھ کے ہو سکتا ہے برادری پچھن نہ آوے اگر سفر زیارت قبول ہو گیا فرمایا صبح و شام اے ملائکہ اس مومن دی عیادت واسطے حاضر ہوں دن. اپنے شرف نو پہچان جو ظاہر دا مقام کیا. اور پھر فرمایا وَإِن مَاتَ شَاهِدُوا جَنَازَتَهُ. ہو سکتا ہے مسکین سمجھ کے برادری نہ آئی ہوئے شہر والے نہ آئے ہوئے چند بندے ہو دے جنازے نال ہوئے. فرمایا ظاہر دا مقام ہے اے ملائکہ زوار دے جنازے شریک ہوں دے. اور پھر معصوم نے فرمایا وَاسْتَغْفَرُوا لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
یہ ملائکہ استغفار کر دیں قیامت تک واسطے اس عبادت دا ثواب اس زوار دے نام اعمال اچ درج ہوندہ رہا۔ کیا مقام ہے ظاہر مظلوم کربلا دا۔ اور میرے محترم اچھا ایک تجربہ میں پہلے عرض کیتا ہے کوئی رسمی انداز نہیں ہے ویک کے پڑھنا تے اس انداز نال پڑھنا، یہ کوئی مجلسہ دا عمومی رویہ نہیں ہے جڑا ساڑھے خطے جائے، مگر میں اس واسطے بیٹھا عرض کردہ جو ایک تا میں نو یقین ہے جو کلام معصوم ہے، دوسرا ہو سکتا ہے میری وجہ تو کوئی ایک شخص کربلا چلا جائے، اور ایک نہیں میں دیکھے درجنوں لوگ کربلا مل دیں، درجنوں لوگ ہر زیارت تے ملیں جی تواڈی بڑی مہربانی تو سا فلانی مجلس زیارت دی فضیلت پڑی آئی، پہلے تیاری کوئی نہیں، میں اسے دیڑے تیاری چکی تھی، آج کربلا آ گیا۔ میں سمجھدا ساڑھے جائے گناہگار واسطے ایک ہی ہو جائے زوار کافی، بلکہ کل دی مجلس سے بعد بھی آئی، صبح میں نے تھائی ایک دوست پہ آدھائی سائیں کل علی تقریر دی وجہ تو اسا 2 لوگ 40 تے انشاءاللہ کربلا جا رہے ہیں، میں آدھا نبی کوئی جا سکے ارادہ چا کرے، میں حقیر دی گفتگو زبان تو معصوم دے جملے سن کے شاید فرزند زہرا دے ایک زوار دی تیاری ساڑھے جیسے گناہگار دی بخشش نظریہ بنتا ہے۔ اور دوسرا معصوم نے تو سلامتی کے لیے بلند تر تلوار اللہم صلی علی محمد۔ اور دوسری حدیث وسائل الشیعہ حدیث نمبر 19483 جڑی پہلی حدیث میں عرض کیتی ہے نا 5 راویہ نال 5 سلسلے نال 5 اسناد نال، اے حدیث ہے 6 اسناد نال۔ تہذیب الاحکام شیخ توسی نے لکھے من لا یازرہ الفقیہ موجود ہے، امالی صدوق موجود ہے، کتاب المزار شیخ مفید موجود ہے، کامل الزیارات اس کتاب 2 سلسلے نال موجود ہے، 6 مختلف سلسلے تو بیان ہوئی کہ امام دا صحابی محمد بن مسلم انہوں 6ویں آقا بیٹھے فرمائیں مروشیتنا بزیارت قبر الحسین، فرمایا محمد جدہیں میرے شیعہ کو بیٹھا کرنا میں جعفر صادق دا انہوں پیغام پہنچا امام پیا دیا ہے میرے جد حسین دی زیارت تے گئے کر، میں امام دا پیغام پہنچا فرزند زہرا پہ فرمائیں دیا ہے میرے جد دی زیارت کرو، کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اِتِيَانَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، محمد میں معصوم وعدہ پہ کرنا میرا جیڑا میرے جد حسین دی زیارت واسطے کربلا سی آخرت آجر دے علاوہ، فرمایا دنیا چودہ پہلا آجر ہے خالق کو دے رزق کے اضافہ کر چھوڑے سی، زیارت مظلوم کربلا دی برکات جو پہلا اثر، فرمایا اس ظاہر دے رزق کے اضافہ وَيَمُدُّ فِي الْعُمَرِ، فرمایا دوسرا خالق کو دی زندگی اضافہ کر چھوڑیں گے۔ میں کل حدیث عرض کی تھی آئی وَلَا تَعُدُّ أَيَّامَهُ، فرمایا اس ظاہر دے گھر تو لے کے کربلا تو لے کے گھر دے آنے تک دے ایام خالق کو دی زندگی شمار نہیں کرتا، فرمایا رزق کی اضافہ، دوجا فرمایا خالق کو دی زندگی کی اضافہ، تیسرا فرمایا وَيَدْفَوْ مَدَافِعَ سُوء، فرمایا تیسرا ہے خالق انہوں بری موت تو محفوظ رکھ سی، ذلتی موت تو خدا بچیسی، اے اکرام ہے مظلوم کربلا دے زوار دا، فرمایا خالق کائنات انہوں عزت اور اکرام والی موت عطا کرے سی، پھر فرمایا وَإِتِيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لَهُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ، محمد ابن مسلم میرے شیعہ تک میرا پیغام پہنچا دے، جیڑا بندہ بھی سمجھ دے جو میرا دادا حق دا امام ہے اور اس بات دا قائل ہے جو میرے دادے نو عظمت اللہ نے عطا کیتی ہے، اس مومن تے فرض ہے میرے جد حسین دی زیارت کرنا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ پھر وسائل الشیعہ حدیث نمبر 19497
ابن مسکان صحابی ہے اور یہ حدیث بھی 6 سلسلے نال بیان ہوئی. صادق امام فرما رہا من زار قبر ابی عبداللہ فعارفا بحق، جیڑا بندہ میرے جد حسین دی زیارت کرے کربلا تے حق دی معرفت رکھ کے حق دا امام مندے ہویا، جوانان جنت دا سردار مندے ہویا، شہید اعظم مندے ہویا، اگر میرے جد دی زیارت کرے غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اگر سفر زیارت قبول ہو گیا خالق کو دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے سے. سمایا گناہوں دی اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حدیث نمبر 19529 حنان ابن صدیر. ابن صدیر صحابی ہے امام دا. فرمایا زورو ہو ولا تجفو ہو. ابن صدیر میرا پیغام شیعہ تک پہنچا دیو، میرے دادے حسین دی زیارت کرو، میرے دادے حسین دی زیارت ترک کر کے بطول دے پتر تے جفا نہ کرو. یعنی زیارت کرنا یہ حق ولایت ہے، یہ حق امامت ہے امام دے اس مقام دا. اگر تو مندہ حق دا امام حق ہے جو زیارت کر. اور پھر فرمایا کیوں زیارت کر؟ فَإِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاء. اور ڈھیر سارے اہل سنت برادران سوال کر دیں بھئی سید الشہداء تا جناب حمزہ امام حسین علیہ السلام نو کیوں سید الشہداء دیو؟ اسے اپنے کولو نہیں آدھے، نبیان دے سلطان آکھے سید الشہداء، ہائے معصوم نے آکھے سید الشہداء. کم از کم 5-6 روایات میں حقیر دی نگاہ چو گزریاں جنہاں دے وچ معصوم نے شہید کربلا نو سید الشہداء دے لقب نال یاد کیتے. فرمایا فَإِنَّهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاء وَسَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. چونکہ بطول دا پتر ہے جوانان جنت دا سردار. اس واسطے فرمایا حسین دی زیارت تر کر کے میرے دادے تے ظلم اور جفا نہ کرو. حق ولایت ہے مظلوم کربلا دی زیارت کرنا. اور پھر انبسہ بن مصعب امام دا صحابی ہے، وسیل الشیعہ حدیث نمبر 19528. معصوم نے ادھا ترجمہ میں کل عرض کر گیا ہوں، تبرکان برکت کان معصوم دے الفاظ بھی ادا چکرا. من لم یات قبر الحسین حتی یموتو، جڑا مردیاں تک بطول دے پتر دی زیارت واسطے نہیں آیا، ہاں پھردہ ہاتھ نہیں آیا، نہیں پھردہ، جیب اجازت ہی نہیں دیں دی، صحت اجازت ہی نہیں دیں دی. نیت المومن خیر من عمل. تڑپدا ہے جو پیسہ ہووے آتے کربلا ونیا ہا، تڑپدا ہے جو صحت ساتھ دیوے ہاتے ونیا ہا. فرمایا خدا او دی حسرت دے بدلے انہوں کربلا دے زوارہ نال معشور کرے سی. یہ اس بندے دی بات ہے، پھردہ بھی ہے، حسرت ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی تھی، دنیا داری مصروف رہے، اپنے آپ نو مومن کھاون والا، کاروبار ملازمت تجارت زمیندارات عیاشیاں نہ چھوڑ سکیا. من لم یات قبر الحسین حتی یموتو، تیسے حالت موت آ گئی. کانا منتقص الایمان. فرمایا ناقص الایمان ہے، او دا ایمان مکمل نہیں. منتقص الدین، معصوم فرمائنے او دا دین ناقص ہے، مکمل نہیں. ان ادخل الجنتا کانا دون المومنین فیہا. فرمایا اگر جنت چلا بھی گیا انہوں او مقام نصیب نہ ہو سی جڑا مظلوم دے زوارہ نو نصیب ہو سی. آواز بلند سلوات. بس آخری حدیث، خدا توفیق عطا کرے زیارت کربلا دی. عبد الملک الخصعمی صحابی ہے، وسیل الشیعہ حدیث نمبر 19531. صحیح حدیث جو ہے، فرمایا لا تدا زیارت الحسین ابن علی ومر اصحابک. عبد الملک الخصعمی کدی میرے دادے حسین دی زیارت نہ چھوڑیں. اور نال معصوم نے فرمایا ومر اصحابک، آپ ہی کر، کھول آلے بیٹھے آلے سنگتیاں نوی آکھیا کر. اسے معصوم دی وسیعت تے بیٹھا عمل کردہ. آپ ہی کربلا دی زیارت کر، عزادارہ نوی آکھ، سنن آلے نوی آکھ، محبان اہل بیت نوی آکھ جو کربلا دی زیارت کریں. پھر معصوم نے عجر بیان کیتا بذالکا یمد اللہ فی عمرک.
فرمایا پہلا آجن مل سیا اللہ تیری عمر چ اضافہ کرے سی، اللہ تیری زندگی چ اضافہ کرے سی، وَيَزِيدُ فِي رِزْقِكَ عرض کر گیا دوسرا آجر ہے اللہ تیرے رزق چ اضافہ فرمائے سی، اور تیسرا فرمایا وَيُحْيِيكَ اللَّهُ سَعِيدًا زندہ راسیں تا خوشبختی دی زندگی، کربلا دے زوار دی زندگی خوشبخت دی زندگی ہے، وَلَا تَمُوتُ إِلَّا شَهِيدًا فرمایا جدا موت آ گئی عام موت نہیں شہید دی موت دا ثواب، کربلا دا زوار بستر بیماری تے مر جائے، کربلا دا زوار گھارے چ مر جائے میدان جنگ چ نہیں گیا، کربلا دا زوار پردیس سے ٹر جائے گھر ٹر جائے بیماری دی وجہ تو ٹر گیا، اگر زیارت قبول آئی فرمایا دی موت عام موت نہیں شہداء دے برابر اللہ درجہ عطا کرے سی، اور پھر فرمایا وَيَكْتُبُكَ سَعِيدًا زندگی خوشبختی موت شہید دی تے میدان معاشر جدہ لوگ سہارے ودے ڈھوڑیں دے حسین اس فرزند زہرا دی زیارت دے صدقے اللہ میدان معاشر جیتین بختہ علیہ نال شمار کرے سی، اور ایک جملہ یقین جانو کوئی شخصیت پرستی نہیں، میں بڑا وسیع نظر جیا انسان ہاں، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، کوئی شخصیت پرستی نہیں اور کسی ایک فرد حوالے نال نہیں، فقط ایک درد دل ہوندہ ہے جڑا بیان کر دے ہیں۔ میں جتنی آئے حادیث عرض کیتی ہیں اے وسائل شیعہ چوں شیخ حر عاملی دی کتاب اور جس دا اردو ترجمہ بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب نے انہاں اس کتاب دا اردو ترجمہ کیتا ہے جنہاں 90% لوگ آدھیں منکر ولایت، انہاں 90% لوگاں نوں پتہ ہی نہیں جو اس بزرگ دیاں خدمات کیا ہیں، اس بزرگ دیاں قربانیاں کیا ہیں، وی جلدان دی کتاب نو اردو ترجمے سے ڈھالنا ضعیفی دے عالم جس مرد مجاہد دا کم ہے، ورنہ اتنیاں خوبصورت حدیثاں علماء تا پڑھ لیندے حسین مدارس، علماء تا پڑھ لیندے حسین عربی زبان، کیڑا احسان کر گئے اے بزرگ عالم، خدا انہوں صحت اور طول عمر عطا فرمائے، جنہ اس قیمتی خزانے نو اردو زبان منتقل کر چھوڑیا، 2-3 جماعتاں پڑھے ہویا بندہ بھی پتہ کر سکے 14 فرما کے گئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علماء حکم خصوصاً مفسر قرآن آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات من موال خدا را کدی کسے جاہل دے پراپے گنڈے چنا میں خود تحقیق کر جے میں حدیث دے بارے پہلے آکھے ہیں انجے نہ ٹھکرا چھوڑیا جو انجے نہ ممبرہ لیں دیا گلن انجے ذاکر دے خطیب دے اپنی شولہ بیانی ہے اے بھائی کو مننا نہ لی گل لے بھائی زیارت دا ثواب حج دے برابر اور ڈھیر سارے بندے بہن اگا نکلے ودے ہوں دیں اے ان کوئی مننا نہ لی گل لے عابد حسین ممبر تے بیٹھا دائی جو 70 حج دا ثواب ہو سی پر دل نہیں مندہ ہو سکتا ہے تو کلام معصوم نو جھٹلا رہے ہوئے، اور اتھے پھر ایک جملہ آج کرا میں رات بھی یہ جملہ آج کیتا اور صبح میں ان کسے دوست نے سینڈ بھی کیتا ڈھکو صاحب قبلہ کولی علامہ صاحب کو لو پوچھا گیا قبلہ یہ لوگ اعتراض کر دیں بھلا سنت کام دا ثواب بھی واجب تو زیادہ ہو سکتا حج واجب ہے تے زیارت سنت ہے سنت دا ثواب واجب تو زیادہ انہاں فرمایا پہلی وجہ یہ ہے جو زیارت دا ثواب حج تو اس واسطے زیادہ جو حرمت کعبہ نو بچا گیا بطول دا پتر حسین بدے احرام نہ کھلیں دے کعبہ دی حرمت پامال ہو ویندی ودا جدا لوگاں دا ہاتھ پہ آؤ نہ گھوڑے بدھیں انہاں پتھراؤ کیتا ہے کعبہ تے اگر حج بچا گیا قیامت تک واسطے تا فرزند زہرا جویں گھر شہر تو مسجدی بنیاد رکھ کے ونجے تیرے ٹر ونجن دے بعد قیامت تک لوگ نماز پڑھ دے راسن اس مسجد یا نمازاں دا ثواب تیرے نام آیا عمال حالانکہ تو پڑھیاں تا نہیں امام بارگاہ تعمیر کرا گئے جب تک صحیح مظلوم کربلا دا ذکر ہوندہ راسی
ہزارہ سال پہ دستے ہیں میں بھئی 200 سال ہو گئے ان ساڑھے اس امام بارگاہ دوں 1857 تو پہلے دا اے امام بارگاہ ہے بھئی حسوب علیل دا ہاں تعمیر کرن آلے ہیں چوں اے دیاں اٹھا لاوان آلے گارا لاوان آلے رقبہ دیوان آلے ہیں دیا ہو سکتا ہے ادھیاں دیا قبران دا نشانی مٹ گئے ہوئے بھئی اس قبر اس امام بارگاہ نو بڑھاون والے ہیں دا ہو سکتا ہے انہاں دیا قبران دا انہاں دیا اولاد نو پتہ نہ ہوئے مگر اج اس تیری عزاداری جو بھی شریک ہیں آج اس عزاداری دا ثواب آج اس ذکر آل محمد دا ثواب آج اس دین آل محمد دا ثواب انہوں بھی پہنچ رہے حالانکہ وہ شریک تا کوئی نہیں اگر ان گل دی سمجھ آ گئی ہوئے حرمت کعبہ بچا گیا بطول دا پتر بدے احرام کھول کے حج دی بقا دی ضمانت دے گیا بطول دا پتر چونکہ قیامت تک دے حاجیاں دا ثواب حسین تحق اللہ حسینیت زندہ آباد حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری یا علی۔ اور دوسرا جملہ قبلہ صاحب نے فرمایا جڑے لوگ آدیں جی حج تا واجب ہے تے زیارت سنت ہے کدی سنت یا مستحب دا ثواب بھی یہ واجب تو زیادہ کوئی ہو سکتا جی ایڈا ہوئے آتا واجب ہوئے آ پھر اللہ نے سنت یا مستحب کیوں رکھیا قبلہ صاحب نے جواب دیتا بندگان خدا پہلے آل محمد دا دین تا پڑھو ڈھیر سارے مستحب کامن جنہاں دا واجب تو ثواب زیادہ انہاں دو مثالہ دیتیاں سلام کرنا سنت ہے جواب دیونا واجب ہے کرن آلے نو نو نے کیا واجب آلے نو ہک نے کی زیارت کربلا تے اعتراض کیسا کوئی توجہ فرمائیے جناب بھئی سلام کرنا سنت جواب دیونا واجب اگر واجب دا ثواب زیادہ سنت دا نہیں ہو سکتا واجب دا لو اتھے ہک نو دا فرق ہے سنت آلے نو نے کیا تیرا واجب ادا کر رہے ہک نے کی زیارت کربلا تے اعتراض کیوں تیری جاہلیت ہے یا دشمنی اہل بیت ہے ہور تک حل کوئی نہیں دوسرا قبلہ صاحب نے دی مثال دیتی صدقہ دیونا سنت واجب کرنا واجب واپس کرنا واجب فرمایا جتنا صدقہ قرض دیونا سنت قرضہ کوئی بندہ توڑے کو منگ دے تو اتھے واجب نہیں جو تو سا لازمی دیو توڑا اختیار ہے اگر دیو تا سنت ہے ہون تا وقت خیر قرضہ دے بھی ہے تا برادری مقامنی ہوئی نا ہون تا جہنے دال بنیامنی ہوئی انہوں 2-4 دیو چا چوک چھٹی نہ اس دیونے نہ متھے لگسی لیکن اگر اسلامی اصول ہوئے قرض دیونا سنت خدا واپس کرنا واجب البتہ اتنا معصوم نے فرمایا کہنو قرض دیتے ہی تے نہیں پیا پھردا نہیں پیا واپس کر سکتا اگر اس نو کچھ مولت دے بے کدی تا دے چھڑے سی یا انہوں کچھ وقت دے جدہ پھر پہ دے میں چاہ فرمایا جدہ تائیں وہ خرچ کریں دا راسی صدقے دا ثواب تیرے نام اعمال درج ہوندہ راسی وہ قرض نہیں تیری طرف صدقہ تے ہونو جیڑا اس واجب دیون والا دا کم سنت واپس کرن والے تے قرض واپس کرنا واجب قبلہ صاحب نے اتھے بھی فرمایا اے او کام میں قرض دیون والے نو ثواب زیادہ جڑا سنت ادا کر رہے واجب ادا کرن والے دا ثواب کم انجیار ہک زیارت کربلا دے بدلے 70 حج دا ثواب 90 حج دا ثواب اور یہ جملہ میں کل بھی عرض کر گیا ہم اس واسطے ہے حج واجب ہاتھا کر چکا ہوئے یا حج واجب ہی نہ ہوئے اس 70 یا 90 حج دا مطلب اے نہیں جو اس تے حج واجب معاف ہو گیا واجب اپنی جگہ تے ہے اے معصوم نے ثواب دا پیمانہ بیان فرمایا دعا ہے اللہ کربلا دی زیارت نصیب کرے دعا ہے خالق والی کربلا نو کربلا وانج کے پتران دا پرسہ دیمان دی توفیق عطا فرمائے میں جدہ 2016 پہلی دفعہ 40 تے گیا میرے نال خوشاب مدرسے دے ایک سید طالب علم میرے دوست میرے سامنے کھڑے ہیں انہوں نے سامنے ایک ایرانی زری تے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہا ایرانی نے پچھے سید پچھے میں نے آکھیں لگا اس ایرانی ایک بہن کیتے تو سا سنیں جو اپنے امام نال کے گل کیتی ہے میں کہا نہیں سید میں نہیں سنے جملہ وہ آکھیں لگے ہیں زری دیاں جالیاں ہاتھ رکھ کے
ایرانی رو رو کے کھڑا دے اکبر دا تسا بابا میں کئی 100 میل سفر کر کے ایران تو تیری زری تے آیا مولا ایک تا تیری زیارت دوجہ تیرے زوار ایک سوال پوچھنا ہے مولا پوچھ نہیں ہو کو جایا دامی دی دیگر کلیاں اسکر نو دفن کی میں کی تے اجرکم اللہ سوائے ہمیں حسین دے کوئی غم نہ دیکھو مولا وطن چھوڑ کے تیری نگری اے زوار تیرے کو لو ہکو سوال پوچھنا ہے شریف دا پیوانو پتران دیاں لاشاں جامنی نہیں دیں دے سجن سہارا ودے دیں دیں مطا پیو مر نہ جائے کھیڑے حوصلے دا مالکا شبیر میرے باپ دے پتر دی شہادت نہیں پڑھنی جڑا حکم ہے او دی تعمیل کردہ لیکن ربط پیدا کرن واسطے ایرانی رو کے کھڑا دائی اکبر دا مظلوم بابا ایران دا سفر کر کے تیرا زوار پچھنی ہو کو جائے دامی دی دیگر کلیاں اسکر میں دفن کی کربلا دے چند شہید ایسن جنہوں ملن واسطے حسین نو جنگ کرنی پئی جنگ کر کے انہاں دیاں لاشاں تے پہنچائے حسین توجہ جو بیٹھے ہوئے تا پہلا شہید ام البنین دلال 4000 دا حملہ ہا سرکار وفاتے جدا بغیر بازوان دے سر دے بھار جھنے نا ام البنین دا بچڑا تے ایو کو جا کھے مولا میرا آخری سلام اللہ جانے کیویں آئے اکبر دا تسا بابا چونکہ شہادت میں نہیں پڑھنی فقط ایک جملہ اشارہ کرنا چاہنا جدہ لتھینا غازی 4000 مسلمان حملہ کیتے کوئی آدھائی بدر علیہ بدلے لے لو کوئی آدھائی احد علیہ بدلے لے لو کہیں ماری تلوار کہیں مارے نیزہ کہیں مارے پتھر ایو وجہ ٹکڑے تقسیم ہو گیا ہاں ام البنین دلال بھیرادی ملاقات واسطے شبیر نو جنگ کرنی پئی سجے حملہ کریں نا فوجاں ہٹا کے آمیں نا وقت کھبے حملہ کریں نا جداں بھیرا کو لائے نا آخری دم ہن سرکار وفا دے تے سر جا کے زانوں تے رکھا توجہ بیٹھو میں تا دوجہ شہید حسن دا یتیم قاسم اس پتر دی لاش دے آنے آتائیں بھی ڈھیر ساری دیر اکبر دے بابے نو جنگ کرنی تھی میں جملہ پھر آخر تے عرض کرسا کوئی ایڈا غیرت مند ہانا حسن دا یتیم دامی دی رات دا مسیب ہر ذاکر خطیب کو لو سن دیو کوئی نامور شخصیت کوئی خطیب کوئی ذاکر کوئی مسیب خان بند دوڑا مرثیہ پڑھن والا تقریباً ہر صاحب ممبر جملہ لازمی پڑھ دے کہ جدا دامی دی رات شبیر ہر کہنو مکان بکھائیں نا جنت حبیب تیرا مکان جون تیرا مکان زہیر تیرا مکان قاسم پتر تیرا مکان اے میرے اکبر دا مکان اے میرے غازی دا محل جدا ہر کہنو جنت محل بکھائیں نا ہک ویلائے جدا غریب آکھے اے میرے اسکر دا محل جدا میرے آقا نے آکھے نا جنت انجی میرے اسکر دا محل ہیں لشکر دے پچھڑے پاسے بیٹھا ہا حسن دا یتیم ہاشمی غیرت جو تڑپی ہے نا ہیں گھٹنے دے بھال بلندو کیا دے ہیں بابا اسکر تا ہو سی بادی جھولی ہے اندہ مطلب ہے جو مسلمان ساڑے خیمے اچ داخل جدا ہاشمی غیرت تڑپی ہے نا اس لئے توڑے اور میرے آقا فرمائنے نہیں قاسم بچڑا میں آپ چاہ کے لے ویسا منگسا پانی آسی تیر اتھے رک کے ایک میں جملہ کرنا چاہنا قاسم تے منظر سوچیا ہے
جو مسلمانہ خیمے چ داخل حسین تین ڈٹھا تا نہیں میں قربانہ سید سجاد دی قربان کاسے مولا تو معصوم تا نہیں تو امام بھی نہیں سجاد تا امام بھی ہیں یہ تیری ہاشمی غیرت آئی جو تسی تصور کر کے تڑپ گئے ہو جو کیڑا منظر ہو سی جدہ مسلمان ساڑے خیمے ڈھا نکل گئی حسن دی یتیم دی اللہ جانے کیڑے حوصلے دے مالکہ باکر دا بابا سجاد جدہ رو کے پھپی کھڑی آدھی آئی سجاد خیمے جال گئے تیرے بابے دا قاتل میری چادر لٹ گئے سجاد دا سا جال ونجا یا باہر ونجا اجرکم اللہ آزادارو صبح جنگ شروع ہوئی بطول دے گلشن تے لٹ پہ گئی ایک وقت آئے جدہ حسن دا یتیم چاچا ہونتا اجازت میرے آقا رخ تبدیل کر لیں دے چاچا ہونتا اجازت پھر رخ ہنیوں لڑ پوندیاں ایک ویلہ ہی ہو جے آئے جدہ گھٹنے آدھے بال بیٹھے قاسم ہن چاچے دے سامنے رو کے آدھے چاچا خیمے ونجا میں نو مجبور کریں دیئے تو سا میں نو اجازت نہیں دے قاسم تو میرے حسن دی نشانی ہے اللہ جانے کیویں اجازت دیتی میرے آقا نے لیکن تاریخ اتنا دیئے ترائے کم غریبوں کی تینا جڑے کہیں یتیم دے ٹورن تے کہیں سپاہی دے ٹورن تے کہیں جوان دے ٹورن تے میرے آقا نے کم نہیں کیتے پہلا کام کیتا ہے کمر باندھی آپ بنائے تلواری دیتی ہے میرے آقا نے اتنا قد ہا قاسم دے یتیم دا جو میرے آقا نے آپ چاہ کے ذہین اچبائے تے زین اچبہاون دے بعد ایک کام او کیتے نا فرزند زہرا جڑا کہیں شہید دے ٹورن تے نہیں کیتا کیا کیتے ہے قاسم دا گرے بان چاہ کیتے پردہ ہر کوئی ہے لیکن ایدی وضاحت شیخ جعفر شستری نے تحریر کی تھی وہ دن کہیں دا گرے بان چاک نس کیتا حسن دے یتیم دا گرے بان چاک کیوں کیتا ایک دکھ بھرا جملہ آگا شستری لکھ کے وہ دن چاک گرے بان عرب یتیمہ دی نشانی آئی اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو گرے بان چاک ہوئے ہانا دسنا نہ پاؤندا عربیچ ویکھنا لینو پک لگ ویندا جو کوئی یتیم ہے پتر دا گرے بان اس واسطے چاک کی تس متا کوئی یتیم سمجھ کے میرے حسن دے یتیم تے رہے ٹوروانج میرا قاسم اکبر دی اقدارہ کئی دفعہ ٹورے ہے کئی دفعہ واپس بلائے ازادارو جنگ کی تھی حسن یتیم ایکواری انجے واللہ جی میں اکبر واللہ چاچے کو لا کے کھڑے آدیں چاچا ایک گھٹ پانی دا پتر نوحان اللہ کے آدھے قبر تائیں ارمان نہ بڑھ سے میرا حسن دا یتیم تے پانی منگے بابا پیوا دی بھی سک ٹوروانج نانا کو سر پہ ویسی ہون ٹور گئے حسن دا یتیم کئی ملعون فی النار کی دل ایک کمینے گرز مارے یتیم زین تے سمل نہیں سکا میں کتھوں لائے آوا سہرے میں کتھوں لائے آوا گانے افسانے پڑھاندہ آدھی نہیں جڑا حقیقت رو سکتا ہے دشمنی یاد ہے جدا جنگ ودا کریں دا ایدہ نقاب ہٹے میں ویکھے چیرا انج چمک دا جویں چودویں دا چند میں آدھا جڑا دشمن دی نگاہ چودویں دا چند اللہ جانے مانو کتنا پیارا ہو سی اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بیکھا جینوں دشمن کھڑا دا چودویں دا چند کدی نہ سنے کر سہرے تے گانے کربلا افسانہ نہ بڑا کربلا حقیقت ہے
کربلا نو کربلا رہن دے اپنی ثقافت نہ ڈھال بہو وڈا مظلوم ہے حسن دا یتیم لاندی جاتے آدھے بابا میرا آخری سلام ہون میرے آقا ان فوجہ نال جنگ کرنی پئیے کہیں ویلے سجے دوڑے دینا کہیں ویلے کھبے جدا خالی میدان ہوئے جدا پہنچے نا قاسم دے آخری دم رو کے کھڑا دائی میری اپنی قسمت ارمان نہ بھلسی تین بلایا چاچا تیری مدد نو نہ سکتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ دادا رئیو جنگ آئی جو بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہون میرے آقا نے اوکھے یا سوکھے پٹ نو چھائے تاریخ دیئے انج چاہیے آندھے پیر زمین چم دے آندھے حالا خیمے دور آئیں جو حسن دے یتیم دے دم ابالے ہوئے میں اتنا پڑے خیمہ دے سامنے ایک میرے آقا نے خیمے تلے لاشا رکھی ہوئی ہیں اکبر دے پاسے نال رکھی ہے قاسم دی لاش دعا پتران دی آدھج بیٹھے کربلا دا غریب جڑا حقیقت رو سکتا ہے تاکہ اکبر دے سینے ایک آتھ قاسم دے سینے دے ایک واری ڈٹھیں جوان پتران دے چہرے وطنانے دی امت دنوے کے ترائے دفعہ فرمائے واہ غربتا آدھے ہائے غریبی او میں نو پتران دی اللہ شد بڑھا اِنَّا لِلَّهِ